اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسلامک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک میلاد اسپیشل ہے۔ جیسا کہ ہم سب آج کل یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہر کسی کے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، میلاد منایا جا رہا ہے، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ میلاد کی تیاریاں کی جاتی ہیں، میلاد کو منایا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ لیکن آج میرا ہم سب سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم عید میلاد النبی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ لوگوں کے بس 15 سے 20 منٹ لوں گی، اس سے زیادہ نہیں، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آج ہم سب کو یہ بات سوچنے پر مجبور کروں کہ کیا ہم تیار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اور ان کے سامنے اپنا سر اونچا رکھ کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر سونپ کے گئے تھے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کر کے آئے ہیں۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرخرو ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اپنا آئیڈل، میرا مطلب ہے ہیرو، مجھے یقین ہے کہ میرا ورڈ ہیرو یا آئیڈل یوز کرنے سے ابھی ہمارے ذہنوں میں کوئی انڈین ہیرو کی تصویر بن رہی ہوگی، یا کسی پاکستانی ہیرو، یا اگر چھوٹے بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے جیسے ہی آئیڈل یا ہیرو کا ورڈ یوز کیا ہے، اور کیونکہ آج کل ہماری نئی نسل فٹ بال کی بہت بڑی فالوور ہے، فین ہے، فٹ بال کے کریزی فینس ہیں، تو ان لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ رونالڈو آ رہا ہوگا، کیونکہ آج کل تو ہمارے بچوں کے ہیئر کٹس، مطلب میجورٹی ہمارے بچوں کے ہیئر کٹس جو ہیں وہ رونالڈو کے ہیئر کٹ سے متشابہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خود چاہتے ہیں کہ ہم رونالڈو کی طرح دکھیں، کیونکہ ہم نے آج کل اپنی زندگیوں میں انہیں ہی اصل میں اپنا ہیرو سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میرا یہ ورڈ ہیرو استعمال کر لینے سے، یا میرا یہ ورڈ آئیڈل استعمال کر لینے سے ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی پکچرز بن رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہیرو یہی ہیں۔ ہم اس چیز سے جتنا بھی اپنے آپ کو بہلا لیں، اپنے دل کو بہلا لیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اپنی زبانوں سے بے شک بولتے رہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل میں جب وقت آتا ہے، یا اصل میں ہمارے سامنے جب ہمارا اصل ہیرو گزرتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم کس طرح آٹوگرافس کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم کس طرح ان کی پکچرز، ان کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ایکچوئل ہیروز ہیں ان کی کنٹروورسی سامنے آ جائے تو ہم پورا دن کیسے اپنے موبائلوں پر ان کو سرچ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی سے ہی ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں۔ تو بے شک ہم اپنے آپ کو جتنا بھی بہلا لیں، ہم اپنے آپ کو جتنا بھی پھسلا لیں، لیکن حقیقت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے ہے، اور پھر اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے ہے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ ہم اپنی بچیوں کے لیے نہ صرف آج کل کی جو ایکٹریسز ہیں ویسی ڈریسنگز چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو ان لوگوں سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں ان کو جو نام ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فیک جو کریکٹرز وہ لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان ناموں سے بھی ہم ان سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام تک ان کے ناموں پر رکھ لیتے ہیں۔ اس بات کو ہم بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ
اسلام میں نام کی کتنی امپورٹنس ہے، آپ کی شخصیت میں ایک نام کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زندگی سے اس واقعے کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے نام کی، ہماری شخصیت میں ہمارے نام کی کس قدر امپورٹنس ہے۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مویشی تھے ان میں سے جو ایک بکری تھی اس کا دودھ نکالنا تھا، تو بکری کا دودھ نکالنے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مرہ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کڑوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بٹھا دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا، یعیش، جس کا مطلب ہوتا ہے زندگانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بکری کا دودھ نکالو۔ اب دوبارہ سے ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے کچھ سوال ہیں ہم سب سے۔ وہ سوال یہ ہیں کہ کیا سچ میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا ہم یہ بولنے کے لائق ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں بہت سی ایگزامپلز ایسی نہیں ہیں جو کہ یہ بات ظاہر کریں کہ ہم اصل میں کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور کن کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے موبائلز، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لوگوں سے ملنا، ہمارا کن لوگوں سے متاثر ہونا، ہمارا پیسے والوں سے متاثر ہونا یا غریبوں سے متاثر ہونا، کیا یہ سب چیزیں ظاہر نہیں کرتی ہیں کہ ہم اصل میں کن کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں علی، عثمان، ابو بکر، عمر، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، جیسے بہادر، جیسے دلیر، جیسے شیر جنم لے رہے ہیں؟ کیا ہماری بچیاں حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہیں؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے نبی کو فالو کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے ایک بھی عمل سے کوئی بھی سنت ظاہر ہوتی ہے؟ کوئی ایک عمل اگر ہم یاد کرنا چاہیں کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکارڈنگلی اس کو کرتے ہوں، یا ہم اپنا ذہن یہ بنا کر وہ کام کرتے ہوں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اگر کسی بیمار کو بھی دیکھنے جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ خاندان میں پھر باتیں ہوں گی۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی عیادت کرنے جا رہے ہیں؟ باخدا ہم اپنے نبی کا میلاد منانے کے حقدار بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے کسی ایک پہلو سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ اب تو پاکستان ویسٹ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہاں وہ سب ہو رہا ہے یا اب اور ہوگا جو ویسٹ میں بھی اتنا کھلم کھلا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں، جس میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کر رہی ہوں۔ اتنا کھلم کھلا قانون ویسٹ میں بھی ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جتنا پاکستان پلیٹ میں رکھ کے دے چکا ہے۔ ہم لوگ ویسٹ سے بھی 4 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ میں اب اس پہ دوبارہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ لوگ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو میری ویڈیو جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں نے بنائی ہے اور پراپر بل سافٹ کاپی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور آپ لوگ کو اسکرینس پہ شو بھی کیا ہے اور پھر وہ ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اس کو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ بولنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ اصل میں ہم سے کیا چاہتی ہے، اصل میں اس نے ہمارے لیے کیا احکام نازل کیے ہیں، تو ہم یقیناً قرآن پاک کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے زندہ رہنے کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اپنی اس پوری زندگی کا جو ہم گزار کے جائیں گے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ میرا ہم سب سے ایک سوال ہے، فار ایگزامپل، کیا اگر میں ایک رائٹر ہوتی اور میں اپنی بک کسی کو پڑھنے کے لیے دیتی جسے اردو سمجھ میں تو نہ آتی ہوتی لیکن اس سے اردو پڑھنی آتی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرتا، بس ویسے ہی پڑھتا رہتا، اور جب میں اس سے پوچھتی کہ تمہیں میری بک کیسی لگی، مجھے اس بک کا ریویو دو، تو وہ کہتا کہ ماشاءاللہ بک تم نے بہت اچھی لکھی ہے، تمہاری بک پڑھ کے بہت سکون ملا دل کو، لیکن اصل میں مجھے کیونکہ اردو آتی نہیں اور میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو اس وجہ سے تم نے اس میں کیا لکھا ہے، تم اس میں کیا بولنا چاہ رہی تھی، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جب مجھے یہ جواب ملے گا تو سوچیں کہ مجھے کیسا لگے گا، اور باخدا ہم یہ جواب اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال کر کے دکھا رہے ہیں جن کو نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ڈھیروں جگہ پہ ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم اصل میں قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے تو ہم عمل کیسے کر سکیں گے؟ عمل کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ ہمارے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آئے گی تو آٹومیٹیکلی ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم نے جب تک اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو ہم اصل میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلی فالورز بنیں، تب ہی ہم صرف اپنی زبانوں سے نہیں بولیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی بھی قربان کرنی پڑ جائے تو ہم قربان کریں گے، بلکہ وہ ہم عملاً کر کے دکھائیں گے۔ ابھی ہم صرف زبانوں سے بول دیتے ہیں، جب موقع آتا ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں دوسروں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی آنے والی ویڈیوز مل سکیں اور ہم سب استفادہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔